ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کے سال کے مہینوں میں سے 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ یعنی ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے. یہ مہینہ انتہائی اہمیت والا اور بڑی فضیلتوں والا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں میں جو اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں وہ دیگر ایام اور مہینوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ فضیلت اور مقام و مرتبہ والے. یہی مہینہ ہے کہ جس میں دنیا کے گوشے گوشے میں رہنے والے اہل اسلام اور اہل ایمان اللہ رب العالمین سے ثواب کی خاطر ایک فریضہ ادا کرتے ہیں جس کو حج کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اس میں کوئی فحش گوئی اس نے نہیں کی، غلط کام نہیں کیے، فسق و فجور کا کام نہیں کیا، سارے ارکان اور ساری چیزیں اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی، تو فرمایا کہ آدمی اس حج سے واپسی پر ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی وہ پیدا ہوا ہے، اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے، یعنی اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ مہینہ آنے کے بعد اور اس میں انجام دی جانے والی عبادات کا تصور ہمارے ذہن میں اللہ کے نبیوں میں سے ایک اولو العزم نبی ابو الانبیاء اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے بیٹوں خاص طور سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہمارے ذہن میں خاکہ آتا ہے. ایک چیز آتی ہے، بہت ساری یادیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں،
اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں, اللہ تعالیٰ نے یوں تو دیگر انبیاء کے طریقے پر چلنے کی ہدایت اور رہنمائی کی, لیکن خاص طور سے اہل دنیا کو, دنیا والوں کو, بنی آدم کو دو نبیوں اور رسولوں کے بارے میں خاص طور سے نصیحت اور وصیت کی گئی کہ ان کا طریقہ اپنایا جائے, ان کی سنت کو اپنایا جائے, ان کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاری جائے. ایک تو وہ نبی کہ جو امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور دوسری شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی, قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. بالکل اسی طرح کے الفاظ رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمائے کہ لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں, ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ, یعنی ان کے طریقے پر چلو, ان کا راستہ اختیار کرو, ان کی سنتیں اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو آپ اپنائیں, ان کی سنتوں کو آپ اپنائیں, کیونکہ وہ تمام ادیان باطلہ سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. آئیے اختصار کے ساتھ ہم جانیں کہ کیا چیزیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں, آپ کی حیات میں, آپ کی زندگی میں, کہ آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے, چاہے وہ عمرہ کرے, چاہے وہ حج کرے, چاہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے, جیسے ہی وہ پہنچتا ہے اور سب سے پہلے جب اس کی نظر اللہ کے گھر پر پڑتی جس کو کعبہ کہا جاتا ہے, تو کیا اس کے ذہن میں یہ تصور نہیں آتا کہ یہی وہ گھر ہے جس کو اللہ کے دو نبیوں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کیا. تعمیر کے بعد اعلان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہ لوگوں میں آپ حج کا اعلان کر دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کا اعلان کر دیں آپ, اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں, قیام کرنے والوں, رکوع کرنے والوں اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں. وہ ابراہیم کیا تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے ان کو یہودی ثابت کرنے کی کوشش کی. ان کا وہ طریقہ لوگوں کو بتایا جو طریقہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات, اللہ کی نازل کردہ توریت اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے میل نہیں کھاتا. انہوں نے ان کو یہودی ثابت کرنے کی کوشش کی. نصارہ نے کہ جو اس طریقے پر گامزن ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا, کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود قرار دے دیا, نہ جانے کیا کیا خرافات انہوں نے اپنے دین میں یاد کر لی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی پر عمل پیرا ثابت کرنے کی کوشش کی. عرب کہ جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد, ان کے ہاں اتنا بگاڑ آیا کہ انہوں نے بتوں کی عبادت شروع کر دی, شرک کرنے لگے, کفر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اس دین پر قائم کہ جس دین کا پرچار اور جس دین کو لوگوں کے سامنے ظاہر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی تھے یا آج جو. فرمایا نہ وہ نصرانی تھے اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے, نہ نعوذ باللہ وہ بتوں کی عبادت کرنے والے تھے, بلکہ وہ تمام باطل ادیان, مذہب اور طریقوں سے کٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے خالص مسلمان تھے. خالص مسلمان. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام خالص مومن, خالص مسلمان. چنانچہ سب سے پہلی دعوت, سب سے پہلی چیز, سب سے پہلا سبق جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے وہ توحید کا, اللہ کی وحدانیت کے اقرار کا, اللہ کو معبود برحق ماننے کا. کیونکہ وہ ابراہیم ہی تھے کہ جنہوں نے نبوت اور رسالت ملنے کے بعد اپنی قوم اور خاص طور سے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اتتخذ اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین.
اپنے باپ آزر سے کہا کہ آپ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں، آپ بتوں کے لیے وہ تمام عبادتیں جو اس مستوی عرش کے لیے ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے وہ ان بتوں کے لیے آپ انجام دیتے ہیں۔ آپ اور آپ کی قوم کے لوگ سنیں، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میں بھی بری، میرے ماننے والے بھی بری ان تمام چیزوں سے جن کی عبادت آپ اللہ کے علاوہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہ سمجھتا ہوں، گمراہ ہو آپ بھی، گمراہ ہیں آپ کے خاندان کے لوگ بھی، آپ کی قوم کے لوگ بھی، آپ کا بادشاہ بھی، اور وہ تمام لوگ کہ جو آپ کے طریقے پر چلیں اور انداز دیکھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دعوت دین دینی ہے، توحید کی دعوت دینی ہے تو سب سے پہلے آدمی اپنے گھر سے تو شروع کرے۔ میں کس طریقے پر ہوں، میری بیوی کون سا راستہ اختیار کیے ہوں، میرے بچے کس طریقے پر چل رہے ہیں، میرے ماں باپ، میری اولاد، میرے خاندان کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو توحید کی دعوت دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہی تھا، انہوں نے باپ کو دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی، اور دعوت دینے کا انداز یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے ابا جان، اے میرے والد محترم، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑیں، یہ شیطان آپ کو گمراہ کر دے گا، کسی لائق نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ کتنا پیار بھرا انداز، یہ ملتا ہے ہم کو سبق کہ سب سے پہلے تو خود ہم توحید پر قائم رہیں، کیونکہ بغیر توحید کے، شرک سے بچے بغیر، اللہ کی توحید کو مانے بغیر، رب کی عبادت خالص کیے بغیر کوئی کامیابی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے من لقی اللہ یشرک بہ دخل النار، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے، اس حال میں دنیا سے جائے، اس کی موت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا رہا کسی کو، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کو الوہیت میں، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، مشرک نہیں تھا، موحد تھا، اور اسی توحید پر اس کا انتقال ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ دعوت دی اپنے باپ کو، دعوت توحید دی بادشاہ وقت کو، نمرود سے مناظرہ بھی ہوا، اس سے بحث و مباحثہ بھی ہوا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا دینے والا وہ، ہر کام کرنے والا وہ، چنانچہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو معبود برحق مانا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ اگر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھی جائیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ سے مدد مانگو، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آلام میں، کسی بھی طرح کے مصائب ہوں، آلام ہوں، اللہ سے مدد مانگو نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ اور یہ نماز پڑھنا یہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، مگر جو اللہ کا خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں واضح طور پر ملتا ہے جب وہ چلے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس، ایک ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت اور سلطنت میں پہنچے، اور جب سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے کارندوں نے، اللہ کی اس بندی کو، نبی کی بیوی کو جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور بادشاہ نے ان کے ساتھ زیادتی کرنا چاہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اور جب وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے تو اس نے ہاجر علیہ السلام کو ان کو خدمت کے لیے دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب سارہ علیہ السلام اس ظالم و جابر بادشاہ کے پاس سے صحیح سالم اپنی مکمل عفت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، ابراہیم علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت،
امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی بیان کرتے کہ جب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی عظیم معاملہ پیش آتا، کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتی، فزع الی الصلاۃ، تو آپ جلدی سے نماز پڑھتے، اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہو جاتے، رب کے سامنے قیام کرتے، رکوع کرتے، سجدے کرتے، کیونکہ نماز کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے اس کا بندہ۔ یہ ہمیں ملتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں۔ نیز کبھی پریشانی آئے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، دوسروں سے گزارشیں کرنے، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے زیادہ اچھا ہے کیا اللہ سے دعائیں کریں، ورد کریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کافی، وہ بہترین کارساز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اسی کے بارے میں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بارے میں کہتے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے جو زبان سے الفاظ ادا کیے تھے وہ یہی تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی۔ اور وہ بہترین کارساز ہے اس اللہ پر بھروسے، اللہ کو کافی سمجھنے، اللہ کا ورد کرنے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے، اللہ سے لو لگانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آگ جو پوری قوم نے مل کر، پورے خاندان اور پوری حکومت نے مل کر ان کے لیے لگائی تھی، بہت بڑا علاؤ کہ جس کے پاس انسان جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اللہ کے خلیل کو اس میں ڈال دیا گیا۔ اور خلیل کی زبان پر، خلیل اللہ کی زبان پر الفاظ ہیں کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کارساز اور کون ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جا، سلامتی والی بن جا، آرام دہ بن جا۔ ابن عباس کہتے ہیں جب آگ میں ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، یہی الفاظ ان کی زبان پر تھے اور یہی الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کی بھی زبان پر تھے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام سے کہا گیا کہ ان الناس قد جمعوا لكم، یہ قریش لشکر لے کر آ رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے لا رہے ہیں اہل ایمان کو مٹانے کے لیے، چنانچہ ڈرو، خوف کھاؤ، لرزاں اور ترساں ہو۔ قرآن کہتا ہے نہ وہ ڈرے، نہ ان کے دلوں میں خوف آیا، نہ لرزش طاری ہوئی، فزادہم ایمانا، بلکہ اس خبر نے ان کے ایمان میں زیادتی کر دی، اللہ پر توکل ان کا بڑھ گیا، اور انہوں نے رب کائنات سے کے سامنے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کافی، وہ بہترین کارساز ہے۔ نہ غزوہ بدر کو کچھ بگاڑ سکا، غزوہ احد کے موقع پر بھی بعض چیزیں آئیں، بعض پریشانیاں آئیں، لیکن کوئی مومن نعوذ باللہ قید نہیں ہوا کہ ان کی قید میں جائے۔ غزوہ احزاب آیا، اللہ تبارک و تعالی نے تہس نہس کر دیا ان تمام گروہوں کو کہ جو مدینہ والوں کو، اہل اسلام کو مٹانے کے لیے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئے تھے۔ بھروسہ کر کے تو دیکھ، ابراہیم اور ان کے خاندان کی سیرت میں ایک چیز اور ہم کو ملتی، پریشانی آئے توکل اللہ پر، لیکن توکل اور بھروسے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آدمی اسباب اختیار نہ کرے، ذرائع اختیار نہ کرے۔ ایک آدمی خود کھانا چاہتا ہے، اپنے بال بچوں کو کھلانا چاہتا ہے اور کہتا اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ چاہے گا تو کھلائے گا، نہ محنت کرتا، نہ مزدوری کرتا، نہ کاروبار کرتا ہے، نہ کچھ اور کرتا۔ ہمارے یہاں طلبہ بہت سارے بیٹھے ہوئے پڑھتے ہیں، امتحان آتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاس کر دے گا، پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے وادی غیر ذی زرع جس کو کہا جاتا، مکہ کا وہ علاقہ جہاں آج مکہ آباد، اور اتنا آباد کہ دل طبیعت جا کر وہاں پر خوش ہوتی۔ ایک وقت تھا نہ پانی تھا، نہ انسان تھا، نہ سایہ تھا، نہ کھیتی تھی، نہ آبادی تھی، وادی غیر ذی زرع۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننھے دودھ پیتے بچے اسماعیل اور ان کی ماں ہاجر کو وہیں چھوڑ دیا، چھوڑ کے جانے لگے۔ اللہ کی بندی نے پوچھا کئی بار کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کون ہے یہاں پر، یہ ذرا سا کھانا اور پانی ہے، کیا ہوگا اس کا؟ کوئی جواب نہیں۔ نبی کی بیوی اور نبی کی ماں کوئی عام عورت نہیں،
سمجھ گئیں ہو سکتا ہے اللہ کا حکم. کہتی ہیں کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام ہاں میں سر ہلاتے. کہتی ہیں پھر جائیں، اللہ رب العالمین ہم کو ضائع نہیں کرے گا، رب کائنات برباد نہیں کرے گا. چنانچہ جو کھانا پانی تھا وہ ختم ہو گیا. ایک طرف اس بات کا اقرار، اللہ پر بھروسہ کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو رب کائنات ہمیں ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا. اور جب کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے دے گا، نہیں، بلکہ پانی کی تلاش میں اپنے اس پیاس سے بلکتے ہوئے بچے کو چھوڑ کر اسی وادی میں کبھی صفا پر جاتی ہیں کبھی مروہ پر جاتی ہیں. کیوں؟ پانی کی تلاش، کھانے کی تلاش میں، شاید کچھ مل جائے. یہ بتاتا ہے کہ توکل اسباب اور ذرائع کو اختیار کرنے کے بعد پہلے ذرائع اختیار کریں، اسباب اختیار کریں، اس کے بعد رب کائنات پر توکل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے. بس صرف یہ اس پر نہیں بیٹھ گئی کہ اللہ کے حکم سے ہمارے شوہر، اس بچے کے باپ، اللہ کے نبی ہم کو چھوڑ کر گئے ہیں اس لیے کوئی ضرورت نہیں، دوڑتی رہی. اور وہی سنت ہے، وہی طریقہ ہے کہ ہر حج اور عمرہ کرنے والا 7 چکر لگاتا ہے صفا اور مروہ کے. اور جس وادی میں وہ دوڑی تھی وہاں دوڑنا، تیز چلنا یہ سنت قرار دے دیا گیا. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انبیاء کی سیرت پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، خاص طور سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو الانبیاء اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں. اور جو امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا گیا، ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے مطابق موحد بنے، اللہ پر توکل کرنے والے بنے، نمازی بنے، صبر کرنے والے بنے، پریشانیوں میں اللہ کی طرف لو لگانے والے بنے، صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے بنے. اور یاد رکھیں اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ابو الانبیاء ابراہیم خلیل علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہمیں عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو نہ دنیا ہماری ہوگی نہ آخرت ہماری ہوگی. اللہ کے واسطے دیگر ایام میں بھی اور خاص طور سے اس مہینے میں، اس مہینے کے ابتدائی عشرے میں ان سب چیزوں کو ہم ریوائز کر لیا کریں اپنے دماغ میں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ماننے اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر برقرار رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. رب کائنات ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، ان کی ذلت کو اللہ تعالیٰ عزت میں بدل دے. رب کائنات ہمارے حال پر رحم فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت سے محفوظ رکھے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.